بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات اکثر سننے کو ملتی ہے کہ فلاں بندہ بڑا ججمنٹل ہے، یا یہ کہ آپ ججمنٹل نہ ہوں بھائی، آپ اتنے ججمنٹل نہ بنیں۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ ایک ججمنٹل ہونا آخر اس کا مطلب کیا ہے، اور ہم یہ جانیں گے کہ نان ججمنٹل ہونے کے کیا فوائد ہیں، نان ججمنٹل ہونا کیا ہے۔ آئیے پھر پہلے یہ جانتے ہیں کہ آخر ایک انسان کا ججمنٹل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اوقات دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہنا اور لوگوں کے بارے میں مفروضے قائم کر لینا، جو کہ پھر تعصبات کی صورت میں اور کانفلکٹ یا ٹکراؤ کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے ایک انسان کے ججمنٹل ہونے کا۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ اگر ایک انسان نان ججمنٹل ہے تو نان ججمنٹل ہونے کا آخر مطلب کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو ہم قبول کریں جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قبولیت ملے، ہم لوگوں کو قبول کریں، ہم لوگوں کے ساتھ ایمپیتھائز کریں، گویا کہ ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے آپ دیکھیں کہ اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میری کیا سوچ ہوتی، کیا احساسات ہوتے، اور یہ کہ اس کی وجہ سے پھر ہمارے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، ہمارا زندگی کے بارے میں نقطۂ نظر اور رویہ مجموعی طور پہ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ کس بات کا؟ نان ججمنٹل ہونے سے۔ اب ہم اس کے جو ٹیکنیکلی بینیفٹس ہیں اس کے جانیں گے، جو تعداد کے اندر 4 ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ ایک انسان کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں سے۔ ایک انسان کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ کہ ہمارے اندر ہمدردی آ جاتی ہے۔ کیوں بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ کہ ہم لوگوں کو اتنا تنقید کا نشانہ جو ہے، ہم فوری یعنی ہر وقت کوئی تنقید پہ تیار نہیں رہتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تنقید کرنے سے باز رہیں۔ اور پھر تیسرا جو اس کا بینیفٹ ہے کہ ہمارا جو ذہنی تناؤ کا لیول ہے وہ کافی، ہمارا ذہنی تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ مینٹل سٹریس آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم مینٹل سٹریس کو کافی حد تک مینج کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، اور زندگی کے بارے میں ہمارا جو رویہ ہے وہ اس میں کافی بہتری آتی ہے۔ ہماری جو زندگی کے بارے میں نقطۂ نظر ہے اس میں کافی بہتری آ جاتی ہے، کہ جس کا فائدہ ہمیں ہر اعتبار سے پہنچتا ہے۔ آگے کچھ اس کی ٹپس ہیں کہ آخر اگر ہم نان ججمنٹل بننا ہے، پہلا کام یہ کریں کہ مائنڈ فلنس کو پریکٹس کریں، یعنی ماضی کے پچھتاووں سے نکلیں، مستقبل کے اندیشوں سے نکلیں، لمحہ حال پہ آ جائیں۔ دوسرا یہ کہ ایکٹیو لسننگ کریں، پوری توجہ سے بات سنیں، اور تیسرا یہ کہ سوال پوچھیں۔